سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، ایسی کتاب جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید ہدایت کی آخری کتاب کے طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ دراصل اللہ جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا، اس وقت ایک وعدہ فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم تم زمین پہ جا رہے ہو، تمہاری اولاد پیدا ہوگی، نسل انسانیت فروغ پائے گی، میری طرف سے تمہارے پاس ایک ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم سب کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، آتی رہے گی۔ جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرتا رہے گا، اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ہر خوف اور غم سے وہی بچے گا جو میری ہدایت کی پیروی کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو کوئی اللہ کی ہدایت کی پیروی سے ہٹ جائے، خوف اور غم دونوں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ خوف اور غم سے نجات اسی کو ملتی ہے جو رب کی ہدایت کا پیروکار بنا رہتا ہے۔ یہ جو ہدایت اللہ نے وعدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کے پاس آئی، پہلے نبی آدم علیہ السلام بنے، اللہ کی ہدایت اپنی اولاد کو دیتے رہے، اولاد بڑھتی رہی، وقفاً وقفاً مختلف وقتوں میں اللہ کی وہی ہدایت زمین پر انبیاء کے ذریعے سے آتی رہی۔ چونکہ لوگوں کی عقل اعلیٰ درجے پہ نہ تھی، لوگوں کی ضرورتیں لامحدود درجے پر نہ تھیں، لوگوں کے علاقے بہت زیادہ وسیع نہ تھے، اس لیے ہدایت بھی ہر زمانے، ہر علاقے اور ہر قوم کی ضرورت کے مطابق تھوڑی تھوڑی آتی رہی۔ پھر وہ زمانہ آیا جس زمانے نے پچھلے سارے زمانوں کی عقلوں کو مات دے دینی تھی، سارے زمانوں کی ضرورتیں پیچھے رہ گئیں اور آنے والے زمانے میں ساری ضرورتیں اکٹھی ہو جانی تھیں، زمانے کی حدیں ختم ہو جانی تھیں، علاقے کی حدیں ختم ہو جانی تھیں۔ انسانیت کو ایک ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل۔ اب اس ہدایت میں کوئی کمی نہ ہو، ہدایت مکمل درجے پر کھڑی ہو۔ یہ زمانہ جب آتا ہے تو اس زمانے کا نقطۂ آغاز
جہاں سے یہ زمانہ شروع ہوتا ہے اس زمانے میں جب انسانیت کو ہدایت کی کامل صورت کی ضرورت ہوتی ہے، پروردگار محمد عربی کو زمین پر بھیج دیتا ہے۔ ہدایت کا وہ سلسلہ جو نامکمل تھا، جو تھوڑی تھوڑی آتی تھی۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کے آئے تھے۔ انجیل میں اللہ کی حمد کرنے کے لیے کیا الفاظ پڑھے جائیں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آج بھی چرچ میں جا کر عیسائی جس کتاب کو پڑھے گا وہ انجیل نہیں ہوگی، وہاں اسے زبور پڑھنی پڑتی ہے۔ پوری انجیل میں نکاح اور طلاق کے احکام کا ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی ہی نہیں، اس لیے شادی کے احکام کیا ہیں نہیں پتہ۔ پچھلی ہدایتیں نامکمل شکل میں تھیں، ضرورت نہ تھی، مسئلہ نہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہدایت لے کے تشریف لائے، اور وہ جو ہدایت ہے کامل، اس کا نام اللہ نے قرآن رکھا ہے۔ قرآن مجید کامل ہدایت ہے، مکمل ہدایت ہے، اور ہدایت کا تعلق سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا اگر ہم قرآن کو سمجھ نہ پائیں تو ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہدایت کیا لکھی ہے قرآن میں، یہ جاننے کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن سمجھیں گے تو قرآن کی ہدایت کا پتہ چلے گا، پھر ہم ہدایت پر عمل کر سکیں۔ یہ بات جو میں نے کی ہے بالکل حق ہے، سچ ہے، سب لوگ کرتے ہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے تاکہ لوگ فلاح پا سکیں، کامیاب ہو سکیں، اللہ کی مرضی کو جان سکیں۔ تو ظاہر ہے قرآن کو کوئی سمجھے گا تو پتہ چلے گا نا اللہ کی مرضی کیا ہے، قرآن کو کوئی سمجھے گا تو ہدایت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تک تو بات ہے سچ، لیکن یہاں سے آگے یار لوگوں نے ایک اور بات کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کو صرف سمجھ کر ہی پڑھا جائے تو فائدہ ہے، بغیر سمجھ کے اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لو ایک نئی بات سنو، قرآن مجید کی تلاوت کوئی کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں، ایسا کہا جا رہا ہے۔ فائدہ صرف تب ہوگا جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھیں تو فائدہ ہے، ثواب ہے۔ اگر آپ سمجھ کر نہیں پڑھتے، ایسے ہی قرآن کے حرفوں کی تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب آپ اندازہ کریں، یہ وہ بات ہے کہ عام سے عام بندہ بھی، عام سے عام سادہ مسلمان بھی اس بات کو پکے طریقے سے جانتا ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی یہ تو عام بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اگر کوئی اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے تو وہ ایک نیکی کرتا ہے، اور جو نیکی اس نے کی ہے والحسنۃ بعشر امثالھا، پروردگار اسے ایک نیکی کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ایک حرف ہے، نہیں، میں کہتا ہوں ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم الگ حرف۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی کہے الف لام میم تو سید عالم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو نے 3 حرف پڑھے ہیں، تجھے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ حضور سید عالم کا واضح فرمان ہے، حرف پر 10 نیکیاں۔ اور اب کہنے والا ہمیں کہتا ہے سمجھ کے بغیر پڑھنے کا فائدہ نہیں، تو پھر بتا الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ الف لام میم تو وہ حروف ہیں جن کا مطلب ہی کسی کو پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں سکتا، تو پھر تو تجھے نیکی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ الف لام میم کی تو سمجھ ہی نہیں آتی، جس کی سمجھ نہ آئے اس پہ نیکی کیسی؟ یہ دعویٰ سرے سے ہی غلط ہے۔ قرآن مجید کا تعلق، یہ تو کتاب ہی بڑی اعلیٰ درجے کی ہے، یہ تو معاملہ پڑھنا تو بعد کا مسئلہ ہے، پڑھنا تو بعد کا مسئلہ ہے۔
امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث کتاب میں 45,061 نمبر حدیث جو لکھی ہے دارقطنی کے حوالے سے، فرمایا خمس من عبادہ، 5 نظریں ایسی ہیں جو عبادت ہوتی ہیں۔ نظریں، دیکھا عبادت، دیکھا۔ اور نظر فی المصحف، پہلی بات اگر کسی نے قرآن کو بس دیکھا، محمد عربی فرماتے ہیں تو نے عبادت کر ڈالی اللہ کی۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور نظر فی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ، اور کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ وَالنَّظْرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ وَالنَّظْرُ فِي زَمْزَمْ وَهِيَ تَحُطُّ الْخَطَايَا، اور زمزم کے پانی کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس سے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ الْعَالِمِ، اور کسی عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ان 5 عبادتوں میں جو پہلی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ اور نظر فی المصحف عبادہ، قرآن کے ورقوں کو دیکھنا، قرآن کے لفظوں کو دیکھنا، قرآن کے حرفوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جسے دیکھنا عبادت ہے تو کہتا ہے اسے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں، اس کے حرف حرف پر نیکیاں ہیں۔ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو چھوئیں گے بھی وہ جو با طہارت ہوں گے، طہارت کے بغیر تو قرآن کو چھونا جائز نہیں۔ اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کے حرفوں پر انگلی پھیرنا بھی عبادت ہے۔ یہ ہدایت بھی ہے، مگر یہ اللہ کی با برکت کتاب ہے۔ اس کا معاملہ، اس کو پڑھنے کا اجر بھی لو، اور تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کا اجر کیا ہے۔ تم نے تو بس یہ سمجھ لیا ہے اس کو پڑھ کر سمجھیں گے تو ہی ہمیں اجر ملے گا۔ یار میں عرض کرتا ہوں، جس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، جس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نے، یہ کتاب قرآن مجید بڑی اعلیٰ کتاب ہے، ہمیں تو ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ابھی صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، عمل کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن پر عمل کرنا یہ اور ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور جو کچھ اس قرآن میں لکھا ہے اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامت، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ کس کو؟ کس کو؟ جس نے قرآن پڑھا۔ حافظ قرآن کی بات نہیں ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت میں تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج ایسا ہوگا ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، تم دنیا میں اپنے گھروں میں رہتے ہو، سورج چڑھتا ہے، جتنی چمک سورج کی تمہارے گھروں میں آتی ہے ان کا تاج اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، یہاں تک فرما کہ آپ نے فرمایا یہ وہ والدین ہیں جن کا بیٹا قرآن پڑھ کر اس پہ عمل کرتا ہے۔ بڑی توجہ رہے آپ کی، قرآن پڑھا بیٹے نے، عمل کیا بیٹے نے، تاج کس کے سر پہ آیا ہے؟ ماں باپ کے سر پہ۔ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، عمل بیٹا کر رہا ہے، قرآن بیٹا پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے قانون میں یہ بات طے ہو گئی، محمد کی شریعت میں عمل ایک کرے فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے۔ یہ تو قانون ہی الگ بنا دیا ہے۔ یہ کہنا کہ ایک کا کام صرف اسی کو فائدہ دے گا، یہ شریعت محمدی میں نہیں ہے۔ یہاں ایک بندہ کام کرتا ہے، کھانے والے فائدہ بڑوں کو پہنچتا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھے، اس پر عمل کرے تو اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی چمک سے زیادہ روشن تاج ہے۔ اب کیا فرمایا سرکار؟ اس کے آگے جملہ فما ظنکم بالذی عمل بما فیہ، یہ تو وہ ہیں جو والدین ہیں اس کے، انہوں نے نہیں پڑھا۔ اب بتاؤ فما ظنکم، اور تم اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو جو خود پڑھ رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے؟
پڑھے اور عمل کرے تو ماں باپ کے سر پہ تاج آئے، اب جو پڑھ کر عمل کرے اس کے سر پر کیا ہوگا؟ پڑھ کر عمل کرنا قرآن، اس کا معاملہ ہی بڑا الگ ہے۔ جس نے پڑھا اور اس نے اس پر عمل کیا وہ بعد کے معاملات تو بعد کے ہیں۔ بابا فرید کے دربار پہ مہر علی شاہ گئے، کسی نے کہا حضرت آپ تو بڑے عالم دین ہیں، آپ تو بڑے سمجھتے ہیں دین کو، اس بابے کے درباروں پہ آپ بھی آتے ہیں، آپ بھی باباؤں کے درباروں پہ آتے ہیں؟ مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں یہاں قرآن کا جلوہ دیکھنے آتا ہوں۔ کہا یہاں قرآن کا جلوہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں نے پڑھا ہے یہ بابا زندگی بھر اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے، اب دیکھنے آتا ہوں رب اس کا ذکر کیسے کر رہا ہے۔ جو زندگی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر رب ان کا ذکر ایسے کرتا ہے کہ دنیا وہاں سلامیں کرنے جاتی۔ یہ بابا فرید کا عالم ہے۔ بابا فرید اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ کے گھٹنوں کے بل چل کے داتا علی حجویری کے دربار پہ اس لیے آیا کہ میں یہاں قدم نہیں رکھ سکتا اور میرا پیر معین الدین بھی یہاں نوکر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں معین الدین اجمیری جیسا بزرگ نوکر بن کے بیٹھا رہے، بابا فرید جیسے جہاں ہاتھ زمین پر رکھ کے گھٹنوں کے بل چل کے آئے، اس علی حجویری کی عظمت کا ابھی تجھے پتہ نہیں چل سکا؟ مگر موضوع میرا علی حجویری نہیں ہے، یہ توجہ رہے، یہ تو میں نے حاضری لگوا لی ہے اس طرف بھی۔ معاملہ یہ ہے جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج۔ یہ قرآن پر عمل کرنے کی بات ہے، میں قرآن پہ عمل کرنے کی بھی نہیں کر رہا، میں تو آج بات کر رہا ہوں بس قرآن پڑھنے کی۔ صرف قرآن پڑھا، سمجھ کر یا نہ سمجھ کر مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی سمجھ کر پڑھیں تو فائدہ ہے، سمجھ کر پڑھیں، بغیر سمجھ، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک، پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ہدایت کا تو پتہ تبھی چلے گا، لیکن یوں نہ کہے کہ سمجھ کے بغیر پڑھا تو فائدہ نہیں ہے، ایسے نہ کہے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک خواب عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ خواب عام کتابوں میں نہیں لکھا، بڑی کتابوں میں لکھا ہے، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، سب کے بڑے بڑے اماموں کے نزدیک یہ مستند عالم دین ہے۔ علامہ ابن جوزی 8-9 صدیاں پہلے کا بزرگ ہے۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب مناقب احمد بن حنبل میں انہوں نے لکھا۔ علامہ ذہبی یہ وہ بزرگ ہیں کہ اگر کسی حدیث کا پتہ کرنا ہو یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے تو علامہ ذہبی کی جرح و تعدیل ہم دیکھتے ہیں، ان کی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے کہ صحیح ہے۔ علامہ ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کا یہ خواب، اور احمد بن حنبل کا یہ خواب صرف یہی نہیں لکھتے، سعودی عرب کے مفتی بن باز نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے؟ کیا دیکھا ہے امام احمد بن حنبل نے اپنے اس خواب میں؟ عبداللہ بن احمد بن حنبل جو امام احمد بن حنبل کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میرے ابا جی نے کہا رأیت رب العزت عز وجل فی النوم، میں سویا ہوا تھا، میں نے نیند میں اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ احمد بن حنبل، ہم رب کے دیدار پر پچھلے جمعے بات کر چکے ہیں، رب کا دیدار کیا ہے میں نے نیند کے عالم میں، خواب میں نے پروردگار کو دیکھا، میں نے پوچھا، اللہ سے سوال کیا، میں نے پوچھا پروردگارہ مجھے بتا ما افضل ما تقرب المتقربون بہ الیک، پروردگارہ لوگ تیرے قرب میں آنا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں تیرے، کون سا وہ کام ہے جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ تیرے قریب ہوا جا سکتا ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو سب سے افضل ہے تیرے قرب میں آنے کے لیے؟ افضل کام پروردگارہ بتا۔ رب العزت نے فرمایا کلامی یا احمد، احمد میرا کلام قرآن ہے جسے پڑھنے والا سب سے زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ کیا ہے کلامی؟ احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا یا رب بے فہمن او بے غیر فہمن،
پروردگارہ یہ جو قرآن پڑھ کے تیرے قریب ہوا جاتا ہے یہ سمجھ کر پڑھنے کا اجر ہے یا بے سمجھے بھی پڑھے تو چل جائے؟ لفظ سن رہے ہیں، بے فہمن او بے غیر فہمن، سمجھ کر یا بے سمجھے۔ رب نے ارشاد فرمایا، میں عرض کر چکا ہوں، عام خواب نہیں ہے احمد بن حنبل کا، اعلیٰ درجے کی کتابوں میں لکھا ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں پروردگار نے فرمایا بے فہمن او بے خیر فہمن، وہ کوئی سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھے پڑھے میں اسے اپنا قرب عطا کر دیتا۔ قرآن یہ ایسی کتاب نہیں ہے، سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری، اس کی ضرورت کا انکار نہیں۔ بات تو صرف یہ ہے یوں نہ کہ اس کو پڑھنا سمجھ کے بغیر اگر پڑھا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں، یوں نہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جسے پڑھنا ہے۔ ہم آج کے دور میں اسی سے کٹے ہیں، اسی سے ٹوٹے ہیں۔ ہمیں قرآن سے جس طرح ہماری لا تعلقی ہوئی ہے نا، بڑا مسئلہ خراب ہو گیا۔ قرآن مجید کے بارے میں صرف پڑھنا ہی نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک شخص سرکار دو عالم کے پاس حاضر ہوا، فشکا الیہ، اس نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، عرض کیا، انہ ما فی بیتہ ممحوق من البرکہ، یا رسول اللہ میرے گھر میں سے برکت اٹھ ہی گئی ہے، کسی چیز میں برکت نہیں، میری کمائی میں برکت نہیں، میرے کھانے میں برکت نہیں، گھر سے برکت اٹھ گئی۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں یار کماتے ہیں پتہ نہیں جاتا کہاں ہے، آتا کھانا کھاتے ہیں پوری نہیں پڑتی، کھانے میں برکت نہیں ہے، کھانا کھاتے ہیں صحت نہیں آتی، بیماری آتی ہے کیونکہ برکت نہیں ہے، برکت نہیں آتی۔ ہر بندہ روٹی کے 2 نوالے کھاتا ہے، گیس ہوتی جا رہی ہے، ہر بندے کو بیماریاں، کیوں؟ کھانے میں برکت جو نہ رہی۔ وہ بندہ بھی آیا ہے، یا رسول اللہ کھانے میں، گھر میں، پورے گھر میں برکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئنا انت من آیت الکرسی، وہ تو آیت الکرسی سے کہاں غافل ہوا ہے؟ تیرے کھانے میں برکت نہیں، تجھے آیت الکرسی کا پتہ نہیں؟ ما طلیت علی طعام ولا ادام الا، سرکار نے فرمایا کوئی کھانا ہو، کوئی سالن ہو، اس پر آیت الکرسی پڑھ، الا انم اللہ برکت ذالک الطعام والادام، اللہ اس کھانے اور اس سالن میں برکتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ کس پر پڑھنا ہے جی آیت الکرسی کو؟ کھانے پر۔ آیت الکرسی کون سی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اگر قرآن کی آیت پڑھ کر کھانے میں برکت آتی ہے تو یہ کس نے سکھا دیا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر قرآن نہ پڑھا کرو؟ یہ کون کہتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنے سے کھانا ناجائز ہو جائے گا؟ آیت الکرسی قرآن کی آیت، اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں اور تو آیت الکرسی سے غافل ہوا بیٹھا ہے۔ اس کا درس تو یہ تھا، اب جب بھی کھانا کھا پہلے آیت الکرسی پڑھ لے پھر کھانا کھا لے۔ قرآن پڑھ، کھانے کے اوپر قرآن پڑھنے سے ثواب ہو رہا ہے، کھانے کے اوپر قرآن پڑھنے سے برکت بڑھ رہی ہے، کھانے پر برکت بڑھ رہی۔ قرآن صرف سمجھ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اس کا ثواب اس کے حرفوں کی تلاوت سے ہے، حرفوں کی تلاوت سے۔ اور یہ فقط ثواب یہ نہیں کہ آپ کو ہو، یہاں تو مالک نے کرم اتنا کیا ہے جو قبر میں بغیر عمل کے چلے گئے، کم عمل کے چلے گئے، بس ایمان تھا اللہ پر، محمد عربی پر، اب اگر تو قرآن پڑھ کے ان کے بخشش کی دعا کرے گا تو مولا ان کو بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں، حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، من قرأ قل هو اللہ احد من مر علی المقابر، جو کوئی قبرستان میں گیا، وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرۃ، اور اس نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، پوری سورت قل هو اللہ احد
11 مرتبہ اس نے قل هو اللہ احد پڑھا، ثم وہب اجرہ للاموات، اور پھر اس نے اس سارے کلام کا ثواب ان قبر والے مردوں کو ہدیہ کر دیا۔ اوتی لہ من الاجر بعدد الاموات، قبرستان میں جتنے مردے ہوں گے رب ان کی تعداد کے مطابق اسے اجر عطا فرما دے گا، اسے اجر عطا فرمائے۔ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی کی روایت، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، اور سرکار دو عالم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کردہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا من دخل المقابر، جو قبرستان میں گیا، وَثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، 3 صورتیں، سورہ فاتحہ، الحمد شریف، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ۔ جس نے یہ 3 صورتیں پڑھی پھر کہا ثم قال، پھر اس نے کہا اللہم انی جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لأہل المقابر من المؤمنین والمؤمنات، پروردگارا میں نے یہ جو تیرا کلام پڑھا ہے نا اس کا ثواب میں ان کو ہدیہ کرتا ہوں جو اس قبرستان میں دفن ہوئے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا جو ایسا کہتا ہے کانوا شفعاء لہ الی اللہ تعالی، اس قبرستان میں جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں اس کے شفاعتی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پروردگارہ اس کی بخشش فرما، اس نے ہمارے لیے اتنا بڑا انعام بھیجا ہے، اتنا بڑا تحفہ بھیجا۔ وہ قرآن کا ثواب تو مردوں کو بھی مل رہا ہے۔ علامہ ابن قیم جو اہل حدیث اور دیوبند علماء میں بہت بڑے عالم ہیں، فقط ان میں نہیں اہل سنت بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، بہت بڑے عالم علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح میں لکھا ہے، امام شعبی کی روایت، وہ کہتے ہیں کانت الانصار اذا مات لهم المیت، مدینے کے انصار کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ان کا بندہ مر جاتا، جب کوئی بندہ مر جاتا انصار مدینہ کا تو کیا کرتے، اختلفوا الی قبرہ، اس کی قبر پر آتے جاتے رہتے، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کے لیے قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ کون کر رہا ہے یہ کام؟ انصار مدینہ، مدینہ کے انصاریوں کا کام ہے، اپنے مردوں کو بھی اپنی تلاوت قرآن سے محروم نہیں رکھا ہوا انہوں نے۔ آج بندہ کہتا ہے، مجھے یہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا بتائیں کوئی دلیل اس بات کی کہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ میں کہتا ہوں بیٹا وہ دلیل دے جس سے پتا چلے ناجائز ہے۔ جائز کی دلیلیں تو ہیں، ڈیر لگے ہوئے ہیں، ناجائز ہونے کی بھی تو دلیل دے۔ حضور کے صحابہ جا جا کے پڑھ رہے ہیں، سرکار دو عالم کی ترغیب آ رہی ہے، اب ہمیں کوئی کہنے والا کہتا ہے یہ حدیثیں ضعیف ہیں، یہ ضعیف والا ہتھیار ہم پہ نہ استعمال کر، ہم جانتے ہیں ضعیف کسے کہتے ہیں اور صحیح کسے کہتے ہیں، تیری صحیح حدیثیں بھی ہم تیرے سامنے رکھیں گے تو قبول نہیں کر سکتا ان کو، یہ صحیح ضعیف کے معیار ہم جانتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا رکھا ہے ضعیف کب چھوڑنی ہے، صحیح کب چھوڑنی ہے اور حدیث پر عمل کب کرنا ہے۔ امت صدیوں سے جس عمل پر کام کرتی آئی ہے، آج تجھے نظر آیا وہ حدیث ضعیف ہے؟ صدیوں سے امت لگی ہوئی ہے قرآن پڑھ کر ثواب مردوں کو، قرآن کھانے پر۔ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آیا یہ ختم شریف کیا ہے؟ یہ ختم شریف کیا ہوتا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے یہ ختم شریف کہاں لکھا ہے؟ ہمارے لوگوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ختم شریف کھانے کو کہتے ہیں، یہ کھانے کو ختم شریف نہیں کہتے، ختم شریف اصل میں ختم قرآن ہے، کھانا ہم نے اس میں ساتھ ڈالا ہے، وہ کیوں ڈالا ہے وہ عرض کرتا ہوں، مگر اصل میں ختم کا لفظ کیا ہے؟ ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں بندہ مر جاتا ہے، بندہ ختم ہو گیا تو اس لیے جو بعد میں قرآن پڑھتے ہیں اسے ختم شریف کہتے ہیں۔ نہ یار نہ، یہ بندہ ختم ہونے پر نہیں ہے، یہ قرآن کو ختم کرنا ہے پڑھ کر، الف لام میم سے والناس تک قرآن ختم کرنا ہے، اس لیے اس کا نام ختم قرآن ہے۔ یہ ختم قرآن کا طریقہ یہ ہے، الف لام میم سے شروع کرو والناس تک ختم کرو۔ ابھی مردے کو ذرا ایک سائیڈ پہ رکھو جس کو ہم نے ثواب دینا ہے، ختم شریف ختم قرآن یہ وہ لفظ ہے۔ اب اگر کوئی کہے ختم قرآن کہاں لکھا ہے تو اللہ کی قسم مزہ آ جائے،
مزہ آ جائے ختم قرآن کا ثبوت ہی کوئی نہیں مانگتا. اس لیے نہیں مانگتا، اسے پتا ہے ہر جگہ لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اور صحابہ کے گھروں میں لکھا ہے. ختم قرآن تو جگہ جگہ لکھا ہے. مدینہ کی مسجد نبوی میں ختم قرآن ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں ختم قرآن ہوتا ہے، پوری دنیا میں ختم قرآن ہوتا ہے. ختم قرآن ہے کیا؟ جسے ہم نے چھوڑا ہے، ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے. ہم نے جو ختم شریف کا طریقہ رکھا ہے نا، اس پر اعتراض ہونا چاہیے. اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم بھی جو اپنے دل میں آتا ہے وہی کرتے چلے جاتے ہیں. حقیقتیں ہیں کچھ، ان حقیقتوں کو سمجھنا ضروری ہے. بندے بلائے، برادریاں بلائیں، آ جاؤ رشتہ داروں، ہم تیجے کا 10ویں کا ختم کرنے لگے. میں عرض کروں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. کیا مردے کو ثواب ہم نے پہنچانا تھا، بہت بہتر کام. قرآن پڑھیں ثواب پہنچائیں، راہ خدا میں کھانا بھی تقسیم کرے ثواب پہنچائیں، ہو گیا. لیکن جس طرح سے آج ہم پہنچا رہے ہیں، جس طرح سے آج ہم نے بنا رکھا ہے یہ کام، ایک غریب آدمی بھی مجبور ہے اس بات پر کہ یار اگر میں نے ختم نہ کروایا تو لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے. شریک برادری والے کہیں گے باپ مر گیا ہے اور یہ 4 پیسے نہیں خرچ سکتا. اب ہم کس کے لیے ختم پڑھ رہے ہیں؟ مردے کے لیے ثواب کے لیے نہیں. ہم تو اپنے شریک برادری میں نام رکھ رہے ہیں. یہ نام برادریوں کو راضی کرنے میں ڈبل ضائع نقصان ہوا ہے، ہمارا ڈبل نقصان ہوا ہے. ایک تو پیسہ خرچہ، وقت ضائع کیا، وہ بھی گیا، اوپر سے ریاکاری کے مجرم ہم الگ بن گئے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن گئے. جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا ہم نے لوگوں کے لیے کیا ہے، نقصان ہوگا. اس کا ثواب مردے کو جائے گا. امیر آدمی کا ختم شریف ہے، قرآن کی تلاوت قاری ٹھہر ٹھہر کے کر رہا ہے، امیر آدمی ٹھہر. غریب آدمی کا ختم شریف ہے، 2 منٹ کے اندر سارا ختم ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ تماشے. یہاں تو جنازوں پر بھی حساب رکھ دیا ہے ہم نے. امیر آدمی کا جنازہ ہوگا، سارا شہر پر چڑھا جائے گا اس کے پیچھے. سیاستدان کا جنازہ ہو، ایک سیاستدان کا جنازہ ہو جائے، بڑی دنیا جائے گی اس کے جنازے پر. اور کسی جھونپڑی میں رہنے والا غریب مر جائے، لوگ سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے 10ویں کے دن جا کے تعزیت کرائیں گے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے رسمیں جو بنا دی ہے نا وہ بھی ظاہری شکل میں رہ گئی، حقیقتیں چھن گئی. ختم شریف کیا تھا؟ اب ذرا تھوڑا سا سنو. ہر صحابی پیغمبر اکرم کا، اس کی زندگی کا معمول کیا ہے؟ ہر صحابی، میں 2 4 5 کا نام نہیں لے رہا، ہر صحابی کا زندگی میں معمول یہ ہے، اس نے روزانہ کے لیے طے کر رکھا ہے میں نے اتنا قرآن روز پڑھنا ہے. وہ روزانہ طے کر کے قرآن پڑھتا ہے. اور اب روٹین معمول کیا ہے؟ کوئی بڑا مصروف ہے، اس نے طے کیا ہے یار میری مصروفیات زیادہ ہیں، چلو میں 2 مہینے میں قرآن ختم کر لوں گا. کوئی تھوڑا سا کم مصروف ہے، ذرا ٹائم ہے، تو وہ کہتا ہے میں 1 مہینے میں پڑھ لوں گا قرآن. سرکار دو عالم کی خدمت میں صحابی عرض کیا ہوا، پوچھا حضور میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، کتنے دنوں میں کروں؟ فرمایا 40 دن میں ختم کیا کر. اس نے کہا حضور میرے پاس وقت ہوتا ہے، میں جلدی پڑھ سکتا ہوں قرآن کو. فرمایا اچھا 10 دن میں ختم کر لیا کر. کہنے لگا حضور میں اس سے زیادہ جلدی ختم کر سکتا ہوں. فرمایا 7 دن میں ختم کر لیا کر. وہ عرض کرنے لگا حضور میں اس سے بھی جلدی قرآن ختم کر سکتا ہوں. اسے پتا تھا میرے پاس وقت ہوتا ہے، مصروفیت زیادہ نہیں، یا کاروبار میں بھی میرے پاس وقت ہے، قرآن ختم کر سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کر. اس نے عرض کیا حضور میرے پاس اس سے بھی زیادہ وقت ہے، میں جلدی ختم کر سکتا ہوں. شوق دیکھ بندے کا شوق دیکھ. صحابی رسول قرآن سے جڑا ہوا ہے کیسے دیکھ. صحابی کا دل نہیں بھر رہا، وہ کہتا حضور میں 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر سکتا ہوں. فرمایا نہ، 3 دن سے پہلے نہ ختم کرنا، اس طرح تو تجھے سمجھ بھی نہیں آئے گی تو نے پڑھا کیا ہے. 3 دن سے پہلے. مگر ہم جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی سمجھنا تھا، جنہیں سمجھ آ جاتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رات میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. ان کا معمول تھا قرآن کو ختم کرنا.
اور پڑھنا یوں کوئی 3 دن میں ختم کر رہا ہے، کوئی 7 دن میں ختم کر رہا ہے، ہر گلی میں ہر صحابی کا معمول، آج میں نے ختم کر لیا، کل اس نے کر لیا، گلی میں سارے صحابہ، محلے میں سارے صحابہ، پورے گاؤں پوری بستی میں صحابہ اب قرآن ختم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اور اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ جس دن قرآن ختم کرتے ہیں کچھ کا تو معمول یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ سنن دارمی حدیث کی کتاب 3338 نمبر حدیث سے لے کر چلتے جاؤ 39 40 41 42 43 44 45 46 حدیث پڑھتے جاؤ، وہاں لکھا ہے کون کون صحابی تھا قرآن ختم کرنے والا دن ہوتا تھا اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتا تھا اور کہتا تھا آ جاؤ، میں قرآن کو پڑھتا آ رہا تھا، آج ختم کرنے لگا ہوں اور میں نے محمد عربی کی زبان سے سن رکھا ہے، جس دن قرآن ختم ہونے لگے اللہ کے فرشتے آمین کہنے آ جاتے ہیں، آمین کہنے آ جاتے ہیں۔ من قرأ القرآن وختمہ ثم دعا، جس نے قرآن پڑھا اور اسے ختم کیا پھر اس نے دعا مانگی، امن علی دعائہ 4000 ملک، اس کی دعا پر 4000 فرشتہ آمین کہنے حاضر ہو جاتا ہے، 4000 فرشتہ آمین کہنے حاضر ہو جاتا ہے۔ جامع الصغیر حدیث نمبر 8818 سرکار دو عالم نے فرمایا من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابۃ، جو قرآن کو ختم کرتا ہے اللہ فرماتا ہے مانگ، اب کیا مانگتا ہے، تیری ہر دعا قبول ہے۔ قبولیت دعا کی رکھ دی وہاں پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے 3345 نمبر پر سنن دارمی میں، وہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے، گھر آ جاؤ، میں پرسوں سے کل سے قرآن پڑھ رہا تھا، آج ختم قرآن ہے، آخری حصہ چھوڑ رکھتے تھے، آخری حصہ چھوڑ رکھتے تھے، سارے گھر والوں کو بٹھا کے پھر ختم کروں گا۔ مجھے اللہ کی قسم کوئی بندہ بتائے جس نے قرآن پڑھا ہو اور پھر آخری دن جب قرآن ختم کرنے لگے تو اس نے کبھی گھر والوں کو اکٹھا کیا ہو؟ یار تربیتیں کسی اور طرح سے ہوتی ہیں، اولادوں کی گھر والوں کی تربیتیں کسی اور طرح سے ہوتی ہیں۔ میری والدہ نے قرآن ختم کیا، ہم آخری دن میں اپنی ماں کے گرد بیٹھے ہیں اور اس دعا میں ہم نے آمین سب نے کہا ہوا ہے۔ یہ تربیتیں ہیں۔ قرآن کو پڑھو، پڑھے کون؟ ہم نے تو شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہے، ہم نے ختم شریف کا طریقہ آخری 4 سورتیں الحمد شریف پڑھو، میں نہیں کہتا اس کا ثواب نہیں، بس یہی پڑھ کے جان چھڑا لی۔ وہ جو الف لام میم سے والناس تک صحابہ پڑھ رہے ہیں ان کو کہاں لے کے جانا ہے؟ قرآن کا ختم کیا تھا؟ پڑھو قرآن، اور جس دن آخر پہ پہنچے ہو سب کو اکٹھا کر لو۔ صرف گھر والوں کا مسئلہ نہیں، حضرت انس تو گھر والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مگر حکم تابعی وہ کہتے ہیں مجھے پیغام آیا، حضرت مجاہد نے پیغام بھیجا، ابو لبابہ کے بیٹے عبادہ نے پیغام بھیجا، میں گیا، دونوں بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ نے بلایا ہے؟ کہنے لگے ہاں بلایا ہے، ہم قرآن پڑھتے آ رہے تھے، انا کنا نارد المصاحف، ہم قرآن پڑھتے آ رہے تھے، آج ہم نے قرآن ختم کرنا ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے جب قرآن ختم ہونے لگتا ہے تو اللہ قبولیت کے بارشیں ان پر نچھاور کر دیتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعا کرے سارے مل کر، وہ دوبیا لوگ ایک دوسرے کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ یہ جو اکٹھا کیا کرتے تھے کس لیے تھا؟ قرآن آج ختم ہونے لگا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، فرشتے آمین کہنے لگے ہیں، آؤ مل کر دعا کرتے ہیں۔ یار اگر ہم اکٹھے ہو گئے، یہ صحابہ کر رہے ہیں، میں نے کتابوں کے نام بتا دیے، سنن دارمی میں موجود، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود، کتاب الاذکار علامہ نووی کی میں موجود، مجالس العشرہ میں موجود، علامہ سیوطی کی کتابوں میں موجود، جتنے مرضی ڈیر لے لو، مگر بتاؤ صحابہ کر کیا رہے ہیں؟ قرآن پڑھا، آج ختم کیا، سب کو اکٹھا کیا اور دعا کر رہے ہیں پروردگارہ ہم پہ رحم فرما، قرآن کا نور ہمیں عطا فرما۔ اب میں کہتا ہوں یہ صحابہ کی دعائیں ہیں، اگر ان دعاؤں میں ہم اتنا سا جملہ جوڑ لیں، مولا ثواب تو تیری بارگاہ سے مجھے عطا ہوگا، یہ ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں اپنے لواحقین کو جو دنیا سے جا چکے،
پروردگارا یہاں تو نے مجھ پر انعام نازل کرنا ہے، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے، میرے دادا کی بھی بخشش فرما دے، ان لواحقین کی جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کی بخشش فرما۔ تو قبولیت دعا کا یہ وقت اور کس کام کے لیے تھا؟ یہ تھا ختم شریف۔ کھانا اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، کھانا سامنے رکھنا شرط نہیں، کھانا سامنے رکھنا لازمی نہیں، کھانا کھلانا لازمی نہیں، الگ ہے۔ آپ آج یہ الگ بات ہے کہ آپ اکٹھا کر لیں، آپ نے کر لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، کھانا بھی، مگر میں بتا رہا ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے الگ سے قرآن پڑھیں، ختم کریں، قرآن پورا پڑھیں، ختم کریں، دعا کریں قبولیت کی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کھانا ساتھ دیا جائے۔ یہ یہاں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کل اگر کوئی کلندر ایسا کرے تو کوئی اسے پکڑ نہ سکے، کوئی اسے کہہ نہ سکے کہ تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ مجھے پتا ہے یہاں کچھ زخم ہے، میں خدا کی قسم آپ سے ساری باتیں کرتا نہیں ہوں، میں کروں۔ ایک بندے کا باپ مر گیا، انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ سیانوں نے کہا قرآن شریف کا ختم دلوا صبح۔ آج کل ختم دلانا آسان ہے، ساری برادریاں رشتہ داری اکٹھی ہوتی ہیں، دیگیں پکتی ہیں۔ اب بندے کے پاس کسی وقت پیسے نہیں ہوتے، کیا کرے؟ کہیں سے اٹھایا، دیگیں پکائیں، کولوں کا ختم، 2 دن گزرے، تیجے کا ختم، 9 دن گزرے، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم۔ اس کے ساتھ ساتھ جوڑا 40 دن تک کھانا بھی بھیج کسی کے گھر، 40 دن تک کھانا بھی بھیجتا رہا۔ اس نے کل بھی کروائے، تیجا بھی کروایا، 10واں بھی کروایا، 40واں بھی کروایا، کروانے والا قرضے کے نیچے آ چکا تھا۔ اس نے پوچھا مشورہ دینے والوں سے کوئی ختم رہ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں رہا۔ اس نے کہا پھر آج سے سنیت سے توبہ، میں وہابی ہو رہا۔ کیوں ہو رہا ہے یہ وہابی؟ صرف اس دکھ سے کہ قرضوں کے نیچے اسے ڈال دیا ہماری رسموں نے، کیونکہ ہم اس کا مذاق اڑاتے اگر وہ نہ ایسا کرتا۔ کس نے بتایا ہے شریعت محمدی تو غریبوں کے لیے تھی یار؟ یہ کون درس دے گیا ہے آپ کو؟ آؤ ختم قرآن کیا ہے؟ آئے جی ختم قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی بیٹھے، ہم بھی بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور گھروں کو جاؤ۔ یہ ہے ختم شریف۔ زیادہ سے زیادہ شربت پلا دیں گے، چائے پلا دیں گے، دیگیں چڑھانا ضروری نہیں۔ پھر کسی دن جب توفیق ہو صدقہ و خیرات کرو، اپنے والدین کے پیچھے سے صدقہ و خیرات کرو، دیگیں پکاؤ، جتنی دل کرے پکاؤ، توفیق ہو۔ یہ رسم شرط نہیں ہے، جو کنڈا کر دے تمہارا یہ رسم کون سی ہے؟ نہیں، ایسے نہ کرو۔ ختم شریف پہ آئے اس لیے کہ صحابہ کرتے ہیں، جو ختم وہ ہم کریں گے۔ اب بلائیں نہ ذرا قرآن شریف کے ختم پہ، اور چنے مکھانے نہ رکھیں، کھانے نہ پکائیں، اعلان کرے صبح قرآن شریف کا ختم ہے، لنگر نہیں، لنگر نہیں، ختم ہے۔ آؤ بیٹھیں گے سارے، جتنے آئیں سب کو پکڑاؤ ایک ایک سپارہ، وضو کر کے آؤ اور بیٹھ کے یہاں قرآن پڑھو۔ وہ بیٹھ کر قرآن پڑھے، اللہ کی قسم 2-4 ہی ختم ایسے ہوں گے، بعد میں دنیا ویسی توبہ کر جائے گی۔ ہم نہیں جاتے وہاں، تو قرآن پڑھنا پڑتا ہے 2 گھنٹے لگا کے، لنگر بھی نہیں دیتا۔ ہم بھوکے لوگ بن گئے ہیں، ہم تو جو کام کرتے ہیں پہلے لنگر کی طلب رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے لنگر کی طلب ہماری چڑھی ہوئی؟ نہیں، ایسے نہ، تھوڑا سا نرم کرے اس کام کو۔ یہ کام اس طرح نہ ہو جس چیز کو آپ لازم قرار دے دیں اور محمد عربی نے لازم قرار نہ دیا ہو، آپ بدعت کر رہے ہوں گے، اس کو خواہ سنت کو بدعت میں تبدیل نہ کریں۔ یہ صحابہ کی سنت ہے ختم قرآن کرنا، قرآن ختم کریں، پھر مردوں کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن ختم، یہ ختم قرآن ہے، ختم قرآن۔ ختم شریف مردہ ختم نہیں ہوا، قرآن پڑھ کر ختم کیا ہے ہم نے، اس لیے اسے ختم شریف کہتے ہیں۔ یہ ختم قرآن ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ یہ چند دن پہلے ایک ہمارے ہاں گاؤں ہے کوپرا کلاں، یہ کوپرا کلاں وزیر آباد کے قریب ہے، سارا کا سارا گاؤں اہل حدیث لوگوں کا ہے۔ وہاں ایک دیوبند کی مسجد تھی، اس کے اندر ختم تھا، اور ختم تو تھا کسی کا، وہ بھی شاید یہاں کوئی 1-2 بندے بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے وہاں کچھ لوگوں نے اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار کے بتایا، آئے کوئی اور ہمیں بتائے ختم ہے کہاں لکھا ہوا، پھر دلانے دیں گے ہم ختم۔ اب ہم ماڑے بندے ہیں، نہیں ہمارا تو معاملہ ہی مناظروں کا نہیں ہے، وہ اور لوگ ہیں، علماء ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ میں تو فقیر آدمی ہوں، مناظرے نہ کرنے جوگا ہوں، نہ کرتا ہوں۔ کبھی دور تھا جب کرتے تھے، نہیں کرتا۔
لیکن اس بات پہ ذرا غیرت آئی، یوں چھاتی بجا کے کوئی کہا آؤ ثابت کرو. اس نے میرے گاؤں والا بندہ ہے، اس نے کہا یوں اعلان ہوا. میں نے کہا چلتے ہیں. ہم چلے گئے اہل حدیث گاؤں میں، دیوبند کی مسجد میں. دیوبند کا مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی کا وہ مفتی وہاں بیٹھا ہے. پہلے اس نے تقریر کی اور پھر میری تقریر تھی، اور اب ہم نے ختم شریف کے موضوع پر تقریر کی. مگر میری تقریر سے پہلے میرے گاؤں کے حافظ صاحب اٹھے، انہوں نے ایک اعلان کیا. انہوں نے کہا وہ جو چھاتیاں بجا کے کہتے تھے لائے کوئی دلیل ختم شریف کی، آئے ہیں ہم، آؤ باہر ہم سے بات کر لو، آج آؤ ہم سے بات کر لو. میں نے بعد میں جب تقریر شروع کی میں نے کہا نہیں، یوں طریقہ نہیں ہے. حافظ صاحب کے ساتھ میں آیا ہوں مگر میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اس بات سے کون سا اعتراض کرنا ہے آپ نے؟ آپ پہلے اپنے اعتراض کو تو سمجھے، کریں گے کس چیز پر؟ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے جس پر آپ نے اعتراض کرنا ہے وہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو کہیں اور بیٹھے ہیں. اب جو گفتگو کر کے فارغ ہوئے تو دیوبند کی مسجد کا جو منتظم اعلیٰ تھا سب سے بڑا آیا، اٹھ کے گلے ملا، کہنے لگا جب سے مسجد بنی ہے ایسا مزیدار خطاب آج تک نہیں سن سکے. میں ختم شریف کا ثبوت دینے نہیں گیا تھا، میں تو عرض کرنے گیا تھا یوں اعتراض چھاتیاں بجا کے نہیں کرتے. وہ ہم ماڑے صحیح مگر ہمارے پلے میں بھی اللہ کے فضل سے وہ ساری باتیں ہیں. ہمارے بزرگ صدیوں سے جو کرتے آ رہے ہیں بلا دلیل نہیں ہے. ہر چیز کی دلیل تم بھی تو لاؤ. لیکن میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں اس آڑ میں سارا کچھ نہ کرتے جاؤ. وہ جو رسمیں ہم نے ڈالی ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ کپڑے بھی ساتھ آتے ہیں ختم شریف پہ رکھے جاتے ہیں، یہ بہن کے ہیں یہ بھائی کے ہیں، اگر نہ دیے جائے کپڑے تو بندے کا کباڑا ہو جائے، خاندان میں غریب ترین آدمی. کیا ہے یار یہ؟ میں کسی وقت بتاؤں گا کہ میت کے گھر کے کھانے کی کیا حیثیت ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں یوں نہ کریں. اگر کوئی ختم نہیں دلاتا تو نہ دلائے، اور اگر کھانا نہیں پکاتا نہ پکائے. ختم قرآن کرنے کے لیے خود گھر چلے جائیں، نہ کچھ پکا نہ کچھ کھلا، آپ بیٹھ قرآن تو ختم کریں. ختم تو یہ ہے ختم قرآن، لوگ اکٹھے ہوں، قرآن پڑھیں اور پڑھ کر قرآن پھر ختم قرآن کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے گیا ہوا ہے. ختم قرآن اصل ہے، ختم قرآن اصل ہے. یہ وہ کام ہے جو محمد عربی نے بھی کیا ہے، یہ وہ کام ہے جو صحابہ رسول نے بھی کیا ہے. ہم 14 صدیوں سے جو کام کرتے آ رہے ہیں وہ ختم قرآن ہے. اس ختم قرآن کا نام ہے ختم شریف. دیوبند کے مولوی ہم پر اعتراض کرتے ہیں، خود نہیں پڑھا. امداد المشتاق مولانا اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی صفحہ نمبر 92، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے پیر ہیں، مثنوی شریف ختم کی. کون سی کتاب؟ مثنوی، مولانا روم کی شعروں میں لکھی ہوئی کتاب. 6 جلدیں، 6 دفتر. مثنوی پڑھی، پہلے سے شروع سے لے کے آخر تک مثنوی پڑھی، اور پڑھ کر جس دن ختم ہونے لگی نا مثنوی، کہنے لگے آج مثنوی ختم ہوگی، شربت بناؤ، مولانا روم کی نیاز دلانی ہے ہم نے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیوبندیوں کا امام. آج ہم نے نیاز دلانی ہے، شربت بنایا جائے. شربت بنایا گیا، کہا گیا 11 بار سارے قل ہو اللہ پڑھو. اب سارے 11 بار قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں. نیاز کس کی دلائی جا رہی ہے؟ مولانا روم کی. مولانا روم کی نیاز دلائی جا رہی، دلا رہا ہے دیوبندیوں کا مولوی. اور اب ہم سے آج والا بندہ کہتا کہاں لکھا ہے ختم شریف؟ یہ تمہاری کتاب کے صفحہ 92 پہ لکھا ہے. نواب صدیق حسن خان بھوپالوی، اہل حدیث کا چوٹی کا عالم، اگر برِ صغیر پاک و ہند میں وہابیت موجود ہے تو اس کو بہت بڑا پانی دینے والا بندہ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالوی صاحب ہے. عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، ایسے چھوٹے موٹے نہیں، بڑے عالم. پوری کتاب لکھی، کتاب التعویذات، کتاب التعویذات. اب اس میں طریقے لکھے ہیں ختم شریف کیسے کیسے پڑھنا ہے، کیا کیا صورتیں پڑھی جائے، کیا کیا شرینیاں رکھی جائیں. ہم پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، تم ختم شریف دلاتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. ان کا جواب اور ہے. مگر میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں اس عمل کو جس طریقے سے آیا ہے نا ویسے رکھیں، اس میں نرمی رکھیں. کوئی کھانا کھلاتا ہے غلط نہیں، غلط وہ بھی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال لگائے سورہ بقرہ سیکھنے میں. یہ 2.5 پاروں کی سورت سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھی ہے عمر فاروق نے.
ہمارا بندہ آج پڑھتا ہے کل اسے سمجھ آ گئی ہوتی ہے. 12 سال میں عمر فاروق نے سورہ بقرہ سیکھی اور جس دن سیکھی فرمایا اونٹ ذبح کرو میں کھانا تقسیم کرنا چاہتا ہوں. ختم قرآن، اس میں کھانا کھلا مگر دوسروں کو مجبور نہ کر، غریب کو مجبور نہ کر. اور یہاں شادیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ اپنی بیٹی کو نہیں بیاہ سکا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں، تو نے اس کا باپ مرنے پر اس سے ختم دلوا لیے ہیں سارے. ایسے نہ کرو. ختم شریف ضرور پڑھو مگر کیسے؟ اگلے دن ہی اکٹھے ہو جاؤ اس کے ساتھ، بیٹھ کے سپارے لے کے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ختم کرو قرآن. تیسرے دن کرو، 10ویں دن کرو، جب مرضی کرو، کرتے رہو. قرآن ختم کر کر کے اس کی بھی دل جوئی ہو، اٹھ کے چلے جاؤ. کھانے کا تقاضا نہیں، اسے پہلے منع کر دو کھانا. تو حیثیت نہ، یہ جتلانا بھی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ جتلانا غلط ہوگا. یار تیری حیثیت نہیں تو کھانا نہ پکا. ایسا ماحول پیدا کر دے کہ غریب کو پتا ہو کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے. وہ آرام سے اپنی سہولت کے ساتھ بعد میں کھانا کھلائے، بعد میں بانٹے. یہ ضروری تو نہیں نا کہ انہی دنوں میں اب کھانا کھلا. اس کی بخشش کرنی ہے جو مرا ہے. یہ جو جیتا ہے اسے کیوں مار رہے ہو؟ اس بیچارے کو بھی زندہ رہنے دو، اس پر نہ آنے دو. یہ ایسی آج محمد عربی کا دین بڑا آسان ہے. ہمارے پاس وہی طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اس طریقے میں جو نرمیاں ہیں ان کو سختیوں میں تبدیل نہ کریں. اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. قرآن پڑھ کر اس کا ثواب خود بھی ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے لواحقین جو دنیا سے گئے ہیں ان کی روحوں کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.